رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا جب نہاتے تو 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے، اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 201۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 202۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گئے۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 203۔ جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 204۔ جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 205۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، پس آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 207۔ جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 208۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کلی کی اور ہم نے بھی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 210۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے
جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانا تو ہی لایا گیا، سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک نہ ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا، آپ اس سے استنجا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 217۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دوڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگوا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 219۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔